अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, आज सबसे बड़ा सवाल उठाएंगे कि कराची जो है वो इतना मुश्किल और डिफिकल्ट क्यों है इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन एंड गवर्नेंस। अर्बन गवर्नेंस क्यों इतनी मुश्किल है? हम देखते हैं कि एक फ्रैक्चर्ड गवर्नेंस है, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है इधर का निज़ाम, डिलीवर नहीं किया जाता आम आदमी तक। हम देखते हैं डिलीवरी ऑफ म्यूनिसिपल सर्विसेज जो हैं अक्रॉस द सिटी वो भी बहुत मुश्किल दिखाई दे रही हैं। फॉर इंस्टेंस अगर वाटर और सैनिटेशन देखें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट देखें, अनक्लियर रोल्स हैं, ओवरलैपिंग फंक्शंस हैं, बहुत कमजोर कोऑर्डिनेशन है मुख्तलिफ एजेंसीज के माबैन। और हम देखते हैं कि आपको बताती चलूं कि 19 एजेंसियां अक्रॉस फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल लेवल्स जो ये सारे फंक्शंस अदा कर रही हैं, लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली बड़ी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग और इंटीग्रेशन एट द सिटी लेवल। ऐसा क्यों है? और इस पूरे सिचुएशन के अंदर जब वफाक मैदान में उतर के कहता है, इमरान खान साहब की हुकूमत कहती है कि हम जो है इसकी इसको रिजॉल्व करेंगे, पूरे इशू को मेथड टू दिस मैडनेस लेकर आएंगे, तो किस हद तक उन पे एतबार किया जाए, इस हवाले से आज बात करेंगे। केएमसी 33% लैंड कराची का कंट्रोल करती है, बाकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, कैंटोनमेंट्स और डीएचए है विच इज अराउंड 7 to 10%। व्हाई डज नोबडी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे? इसी के ऊपर आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं सिंध गवर्नमेंट के फॉर लोकल गवर्नमेंट्स, फॉरेस्ट एंड रिलीजियस अफेयर्स। हमारा साथ देंगे तौहीद, अर्बन प्लानर, JIS एनालिस्ट हैं कराची में, और हलीम आदिल शेख साहब, मेंबर सूबाई असेंबली तहरीक इंसाफ, हमारा साथ देंगे। हम साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर से भी, ख्वाजा इजहार से भी उनका इनपुट लेंगे। दीज आर ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ अ सिटी विच मेक्स नो सेंस टुडे अनफॉर्चुनेटली। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तौहीद, आपसे आगाज करूंगी। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर ज्वाइनिंग अस। समझाइएगा कि इतना मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड क्यों है कराची इन टर्म्स ऑफ अर्बन गवर्नेंस? बहुत शुक्रिया मेहर। सबसे पहली चीज़ जो आपने ख़ुद भी बताई कि कराची में एक तो हमारे पास इदारों की इतनी लेयर्स मौजूद हैं। एक तरफ जो शहरी गवर्नमेंट, शहरी हुकूमत का स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है, दूसरी तरफ उसके पैरेलल जो है जो सूबाई हुकूमत ने अपने इदारे जो है वो बिल्डअप कर लिए। यानी हम ये देखते हैं कि शहर कराची में अगर 6 अजला हैं तो उसमें से 3 में कचरा उठाने की ज़िम्मेदारी जो है वो सूबाई हुकूमत के पास क्या इदारा है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, उसके पास है, जबकि 3 में जो है वो DMCs जो है उनके पास है। तो अब जब इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं कि सूबा और शहरी हुकूमत एक दूसरे के आमने सामने खड़े हों तो चीज़ें मज़ीद कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। जबकि पहले ही आपने जैसे कि जिक्र किया कि 19 लैंड ओनिंग एजेंसीज़ हैं जो कि अपने अपने ज़मीन की हदूद में अपने अपने मामलात को सरअंजाम दे रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है जब सामने आती है। दूसरी चीज़ ये कि शहर कराची की बदकिस्मती है कि इस वक्त देखें यहाँ कौन सा मसला ऐसा है जो इस वक्त यहाँ नहीं है। इस वक्त अगर हम देखते हैं कि बिजली का मसला यहाँ पे, क्योंकि देखिए शहर कराची इतना फैल चुका है, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली टू द पॉइंट बताता हूँ कि ये के इलेक्ट्रिक के बस की बात नहीं है कि वो पूरे शहर कराची को जितना इसका स्प्रेड है उसको ये बिजली जो है वो फराहम कर सके, ये मुमकिन नहीं है। इसी तरह पानी की सप्लाई की बात करें, जो पानी की सप्लाई जो कि बेसिकली पानी और सेवरेज जो कि म्यूनसिपल का डोमेन है, लेकिन ये इस वक्त जो है वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर में है, लेकिन शहर कराची को पानी नहीं मिलता। अब ये कहें कि पानी की कमी है, जी बिल्कुल पानी की कमी भी है, लेकिन उसके बावजूद जो बुनियादी मसला है इस वक्त पानी के साथ में अगर हम देखें वो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रॉपर नहीं हो रही। एक पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ हमें मिलता है जो आपका जो है जो टैंकर माफिया की सूरत में मिलता है, हम उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे। तो ये इस तरह की यानी कि हर इशू में जो है वो इतनी ओवरलैपिंग है और इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है कि शहर जो है वो बहुत मुश्किल हो गया। यानी एक आम शख्स के लिए शहर में ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। और हमने ये अभी 3 दिन पहले बारिश हुई थी, इस वक्त भी अभी जब मैं आपके स्टूडियो आ रहा था तो जो 1 घंटे का रास्ता है वो हमने तकरीबन 2.5 घंटे में तय किया। ये सूरत हाल है। 3 दिन की बारिश के बाद भी मैं आपको बताऊं रीजेंट प्लाजा के सामने इस वक्त भी पानी खड़ा हुआ है, जो कि शाहरा फैसल है, जो कि मारूफ तरीन शाहरा है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो यानी जब तक 3 दिन बाद भी अगर हम उस 1 फीट पानी को नहीं हटा सकते तो भले ही वो शहरी हुकूमत हो, भले वो सूबाई हुकूमत हो, भले वो कोई और भी इदारा हो, तो इसका मतलब है कि इदारों की गफलत तो हमारे सामने है ना। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मैं शाह जी आपके पास आऊंगी। सर ये बताइएगा कि ये ओवरलैपिंग फंक्शंस, 19 मुख्तलिफ एजेंसीज अक्रॉस फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल लेवल्स, ओवरलैपिंग फंक्शंस, ये तो सर एक बिगाड़ पैदा कर दिया। अगर आप सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2001 भी देखें और 2013 भी देखें, दे पोल्स अपार्ट।
सारे इख्तियारात अगर आप प्रोविंशियल लेवल के ऊपर लेके बैठ गए, अंडर द प्रोविंशियल अम्ब्रेला लेके बैठ गए, नीचे अभी जिस तरह तौहीद साहब ने भी कहा कि इतनी निचली सतह तक भी तीन डीएमसीज जो हैं वो अलग हैं, 3 प्रोविंशियल कचरा उठाने के लिए 3 प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हैं। ये अगर आपने इसका सुधार करना है तो क्यों नहीं एक दफा लेजिस्लेशन करके एटलीस्ट क्लियर कर दें कि किसकी हदूद और किसके इख्तियारात कहाँ शुरू हो रहे हैं, कहाँ खत्म हो रहे हैं, कि ये ओवरलैपिंग तो एटलीस्ट खत्म हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मैं देखें मुख्तलिफ इश्यूज हैं। एक तो जिस तरह मुख्तलिफ यहाँ पे अथॉरिटीज़ कह लें, DHA है, CBC है, KPT है, रेलवे है, फिर सिंध गवर्नमेंट के इदारे हैं, KMC, PMCs, रेवेन्यू के एरिया आ जाते हैं। ये आपस में इनका वाकई कोई ऐसा वो नहीं है और इश्यूज रहते हैं। और ये जो आप जिक्र कर रही हैं 2001 वाले SLGO में, उसमें भी ये एक उस पे नहीं थे। उस वक्त भी नेमतुल्लाह साहब मरहूम भी ये कहते रहे, बाद में मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी ये कहा। उन्होंने तो कहा कि जो उनकी हुदूद हैं, मिसाल अगर शहरी हुदूद KMC DMC से करें तो जो भी आपने इक्वेशन बताई, परसेंटेज बताई, वो इससे मुख्तलिफ उन्होंने कहा हुआ है कि ज़्यादा है इन इदारों जिनकी वजह से भी इश्यूज आते हैं। रही बात जो आपने कहा कि ये सफाई 3 DMC में है 3 में नहीं है, तो जाहिर है उसकी वजह ये है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से इन 3 ने तो एग्रीमेंट किया जिसमें एक MQM की DMC भी है, लेकिन दीगर ने बाद में जब आखिरी उनके 1-2 माह रहते थे, उस वक्त उन्होंने इसकी अफादियत को समझा कि अगर वो बेहतर परफॉर्म करेगा तो उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो ये कुछ वाज़ेह फ़र्क ज़रूर रहा है कि जो सॉलिड वेस्ट के तहत है उसकी मुकम्मल परफॉर्मेंस पर भी हम कोई इस तरह मुतमिन नहीं। हमने उन्हें भी 1-2 का वो जो एक्ट है उसको कैंसिल भी किया कि वह मज़ीद उसमें बेहतर, लेकिन फ़र्क है जो सॉलिड वेस्ट वाले जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे सफाई कुछ बेहतर है कंपेयर दीगर उनसे। लेकिन अब उन्होंने जाते जाते एग्रीमेंट किए हैं, तो अब वहाँ पे एक ही जगह पे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। सिंध हुकूमत जब अपने पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रखे, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, मास्टर प्लान डेवलपमेंट एंड टाउन प्लानिंग, अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड मिस्ट, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ शाह जी, मुझे इजाजत दें कि आप जब चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह कहते हैं ना कि आईनी इख्तियारात हम शेयर नहीं करेंगे जो हमारे पास है, तो आइन तो 140A भी देता है जो कहता है कि सूबे को निचली सतह तक मुंतकिल करना है, तमाम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी निचली सतह तक देनी है और ऑटोनॉमी। तो सर आप ये इख्तियारात निचली सतह को देने को तैयार नहीं है, मगर अपने इख्तियारात जो हैं वो जम के उनके ऊपर बैठे हुए हैं। तो आई मीन एंड देयर इज कंप्लीट मैडनेस इन योर प्रोविंस फॉर द लास्ट 12 years। आई मीन मैं शिबली फराज या PTI को तो किस तरह फिर कोई कह के यार आप इधर सियासत कर रहे हैं, वो कहते हैं 12 साल और ये देखो क्या हुआ। ये अनप्रेसिडेंटेड जरूर होगी बारिश, मगर अनइमेजिनेबल तो नहीं थी ना कहीं से। ये तो नहीं कहा जा सकता था कि इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इवन इफ इट्स अनप्रेसिडेंटेड, इधर तो 55-65 मिलीमीटर भी हो जाए आप लोगों से हालात काबू नहीं होते। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, ऐसा नहीं है 65 हो 100 हो, इसमें यहाँ पे बेहतरी आपको नजर आ रही होगी। यहाँ रिपोर्ट्स मौजूद हैं, आपके पास क्लिप्स मौजूद हैं कुछ साल पहले के जब थोड़ी सी बारिश भी होती थी तो मुकम्मल मफलूज हो जाया करता था, उसके बाद बड़े क्वांटम में भी बेहतर रहा है। लेकिन ये तो आफत थी ना, ये कोई नॉर्मल बारिश तो नहीं थी। चले जो हमारे इदारों ने काम नहीं किया, KMC DMC या जो भी वाटर बोर्ड है, ये जो बहुत अच्छे इदारे हैं, ये DHA में क्या हुआ, CBC में क्या हुआ, कैंटोनमेंट बोर्ड में, क्योंकि ठीक है, सही कह रहे हैं आप कि ये बहुत बड़े क्वांटम की बारिश थी जो जाहिर है इसके इंतजामात यहाँ पे नहीं है। ये किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में हो तो इसी तरह की सूरत हाल पैदा होगी। लेकिन देखा ये जाता है
کہ جو سر گورنمنٹ ہمارا ہے نا وہ ملک میں ایک وتیرہ لائے کہ ہم جب بھی ایک سوال کسی سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں دوسرے کو دیکھو. آج آپ لوگوں کے ہاتھ اچھا ہے سی بی سی اور ڈی ایچ اے لگ گیا ہے, جو کہ سیکریسی اتنی ہے ان کے اندر کہ ہم تو سمجھنے سے قاصر ہیں ادھر کے باسی جو اربوں خربوں روپے دے کے پراپرٹیز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے بجٹ جو ہیں وہ پیسے جاتے کہاں ہیں, یہ لگاتے کہاں ہیں. اتنی سیکریسی ہے کہ آج اگر یہ سارے اکٹھے بھی ہوئے ہیں تو ادھر کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے. آئی مین اٹ از جسٹ امیزنگ ہاؤ دس کنٹری از رن. جی بالکل, لیکن میں صرف آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں, اور پھر جو بار بار بات آ رہی ہے 140A کی اور اختیارات کی, اور یہ اختیارات کیوں لے لیے گئے, اس کے پیچھے بھی ایک پوری ہسٹری ہے. یہ ایک ریکارڈ پہ ہے. میرے محترم میں ابھی خواجہ صاحب اس پہ ضرور کمنٹ کریں گے, لیکن میں یہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے کہ 2005 میں جب نعمت اللہ صاحب گئے تو کے ڈی اے اچھا پرفارم کر رہا تھا, واٹر بورڈ بڑا اچھا پرفارم کر رہا تھا, کے ایم سی اچھا پرفارم کر رہا تھا, اربوں روپے کے بجٹ ان کے اکاؤنٹ میں تھے. کیا ہوا کہ 2009 میں ایک اور بھی وضاحت کر دوں کہ مصطفیٰ کمال کی اچھی نیت ہے, لیکن یہ یرغمال تھے اس وقت, جس سے اس وقت انہوں نے لا تعلقی اختیار کی ہوئی ہے. اس قائد کیا تو جب یہاں پہ بوری بند لاشیں ملتی تھی, جب یہاں پہ بہت کچھ ہوا کرتا تھا, تو اس کے بعد جب 2009 میں یہ اختتام پذیر ہوا 2001 کا ایس ایل جی او, تو واٹر بورڈ اربوں کا مقروض, بہت زیادہ اس میں بھرتیاں کر دی گئیں, مفلوج ہو گیا. کے ایم سی کام کا نہ رہا, کے ڈی اے کا بھی یہی حال رہا. اسی وجہ سے تو سر آپ لوگ فکس کریں نا, آپ لوگ کیوں نہیں ادھر فکس کرتے, آپ کیوں نہیں نچلی سطح کے اختیارات دیتے اور پھر ادھر ہی اکاؤنٹیبلٹی بھی رکھتے ساتھ. اف دیر کرپشن, اگر پولیٹیکل بھرتیاں ہو رہی ہیں اور غلط کام ہو رہے ہیں تو آپ سر آپ لوگ کس مرض کی دوائیں. بہرحال میں خواجہ اظہار سے بھی بات کرتے ہیں اس حوالے سے. ایک میونسپل اور سٹی ڈیولپمنٹ فنکشنز جو ہائیلی فریگمنٹڈ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. میں سر جی شاہ جی بات ختم کر لیں. جی جی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے تھی, جو نہ ہوئی, کیونکہ پیپلز پارٹی ہمیشہ مفاہمت والی سیاست کرتی ہے اور اس کے ساتھ ہمیشہ منافقانہ سیاست ہوتی ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے تھی, جو نہیں ہوئی. دوسری بات یہ کہ یہ سر ایک سیکنڈ سر, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ منافقت ہوتی ہے, غلط رویہ اختیار ہوتا ہے, آج بھی میں یہ سمجھ جی تھرڈ ٹیم کو ان کا ٹینیور مکمل کر, یہ کوئی احسان نہیں کیا, لیکن یہ پیپلز پارٹی کی جمہوریت پسند بات ہے. اس کے برعکس کیا ہوا, پی ٹی آئی نے کیا کیا, پنجاب میں تو 2 سال سے زیادہ رہتے تھے الیکٹڈ لوگوں کے پیریڈ, لیکن ان کو ختم کر دیا. وہ کس طرح ہمیں 140 کی بات کرتے ہیں, جنہوں نے خود الیکٹڈ لوگوں کو گھر بھیج دیا, جن کے ابھی 2 سال سے زیادہ رہتے تھے, وہاں پہ تو کہیں نہیں ہے. کے پی میں حلیم عادل شیخ صاحب اس کا جواب دیں گے. بالکل شیخ صاحب, آپ کی جماعت بھی شاید پنجاب میں نا لوکل باڈی الیکشن کرانے سے کترا رہی ہے, کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہاتھ کچھ پلے لگنا نہیں ہے, نون لیگ نے سویپ کر جانا ہے. سو یہ دھورے معیار ان کی بات میں وزن ضرور ہے. اٹ ڈزنٹ اسٹل ٹیک اوے فرام دا فیکٹ کہ چاہے پیپلز پارٹی سندھ میں ہو یا پنجاب میں اختیارات نچلی سطح تک دیے ہی نہیں کسی نے کسی کو. سر تو جب فریگمنٹیشن کی ہم بات کرتے ہیں اکراس دا بورڈ, میونسپل اور سٹی ڈیولپمنٹ فنکشنز جو ہیں اتنے, شاہ جی پھر آپ کے ساتھ 1-on-1 شو ہی ہو جائے گا. بس ایک سیکنڈ, یہ اختیارات جب دیے تھے مشرف صاحب کے زمانے میں, یہ جو آج بھگت رہے ہیں, یہ جو آج کراچی بھگت رہا ہے, یہ جو پانی سیوریج, یہ جو نالوں کو الاٹ کر دیا گیا, یہ جو چیئرمین این ڈی ایم اے نے لیفٹیننٹ جنرل افضل صاحب نے کہا تھا کہ یہاں پہ لیگل انکروچمنٹ بھی ہے, انلیگل انکروچمنٹ ہے. لیگل انکروچمنٹ وہ تھی جو ان اداروں نے لوگوں کو الاٹ کر دیے, نالے الاٹ کر دیے وہاں پہ. یہاں پہ جو ٹی پی 1 ہم سنتے ہیں, ٹی پی 2 نہیں سنتے, کیونکہ وہ سارا انکروچ ہو گیا. یہاں کے رفائی پلاٹوں پہ قبضے کرا دیے گئے. یہ ان اختیارات کی, تو سر قبضے چھڑوانا کس کا کام تھا سر؟ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا جو کاکا بھاگ گیا کینیڈا, اس کو کون سرپرستی اس کی کر رہا تھا؟ یہ ٹرف اور جو ہے سر یہ چائنا کٹنگ کس کی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کر رہے تھے تو آپ کس مرض کی دعا تھے, آپ ہونے کیوں دے رہے تھے؟ کاکا کے گناہ اس کے ذمہ, جو اس نے کہا وہ آگے بڑا اچھا ہے سر, لیکن اس نے نالے انکروچ نہیں کیے. نالے انکروچ ان اختیارات والوں نے کیے جو اب ہم پر سر سبھی کاکے بنے بیٹھے ہیں نا کراچی میں. سر مسئلہ یہی ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں, لیٹ می موو فارورڈ فار اے سیکنڈ, دوسروں کو بھی ذرا انکلوڈ کریں. حلیم عادل شیخ صاحب, دا پرابلم ہیئر رائٹ ناؤ از کہ اگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ایک ٹرانسفارمنگ پلان لے آئیں کہ کراچی کو ٹرانسفارم کر دیں اور ان مصیبتوں سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا دیں, تو سر ادھر ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا کیا کریں گے؟ سر یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا گہرا ہے کہ آپ لوگ
उनको पैसे देना नहीं चाहते। मैंने मुराद अली शाह साहब का इंटरव्यू किया, उन्होंने 10 अरब कोट किए, अभी नासिर शाह साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए। शिबली फराज साहब आके कहते हैं कि इनको तो पैसे देना जो है गुनाह है, इनको तो दें तो पता नहीं जाएंगे कहाँ। सो आप हाउ डू यू प्लान ऑन वर्किंग विद देम सर? आपने सियासत करनी है या सुधार लाना है, पहले फैसला कर लें। एक मैं दरखास्त आपसे करूंगा कि बराए करम, मुझे मोहतरम शाह साहब ने काफी सारी बातें की हैं, मुझे उसका जवाब देना है, चूंकि बहुत सारे सवालात उन्होंने उठा दिए हैं, बड़ी बड़ी बातें कर दी। सबसे आखिर तो एक छोटी सी बात करता चलो, उन्होंने कहा पता नहीं नाले अलॉट कर दिए, तो पूछना चाहता हूँ ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल किसने अलॉट करके दे दिया? नाले के ऊपर है, और किसको अलॉट करके दे दिया? दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ कि ये क्या सिंध हुकूमत अगर इनके 12 साल के अंदर ये नालों पे ख़त्म नहीं करा सके, ये इलीगल अलॉटमेंट ख़त्म नहीं कर सके, इनके 12 सालों के अंदर SBCA इनके पास, वाटर बोर्ड इनके पास, DC इनके पास, मुख्तार कार इनके पास, SHO इनके पास, आपको पता है कच्ची आबादी में कोई कमोड अपना लगाता है ना, कमोड पता चले कि ये लेकर जा रहा है, पीछे पीछे पुलिस की मोटरसाइकिल आ जाती है कि तुम इंक्रोचमेंट कर रहे हो, घर बना रहे हो। ये मुमकिन नहीं था। ये जो एक पूरा समंदर बन गया है इलीगल बिल्डिंग्स का, 12 साल के अंदर सबसे ज्यादा कमाऊ पूत SBCA होता था। जो DG निकलता है अरबों रुपए की करप्शन का केस उसके पीछे होता है। उसने किससे लिए होते हैं? जायज बिल्डिंग का तो 1 टका कोई किसी को नहीं देता है। जब गैर कानूनी बिल्डिंग्स के नक्शे मजबूत कराने होते हैं, जब नारों पे कंस्ट्रक्शन करनी होती है, फिर माल चलता है, वही फिर जाली अकाउंट्स के अंदर जाता है। कल वजीर आला साहब ने कहा कि जी मुझे बड़ा अफसोस है, मैं नालों में नहीं कर सका। तो 2 बातें हैं, या तो जो 12 साल में हुआ उसके अंदर ये सब शिराकतदार थे, वजीर आला सिंध को सब कुछ चलता रहा, तभी देखिए आप मुमकिन नहीं है बगैर SHO के, बगैर पटवारी के, बगैर DC के, बगैर SBCA के, बगैर KDA के कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। या तो आप शराकतदार हैं, अगर शराकतदार नहीं है तो आप ना अहल है कि 12 साल में आपके सामने शहर को आपने बेहंगम कर दिया। अब मैं आता हूँ, कल से एक ड्रामा लगा हुआ है CBC के DHA, CBC DHA, CBC DHA। वज़ीर आला साहब ये मोटर लेके DHA में खड़े हैं। अरे भाई खिपरो डूब गया, वहां क्यों नहीं गए? मीर पुखार डूब गया, वहां क्यों नहीं गए? ठट्ठा डूब गया, वहां क्यों नहीं गए? सरजानी डूब गया, वहां क्यों नहीं गए? DHA में इसलिए कि फौज को गंदा करना था कि जी ये देखो DHA में आर्मी कुछ नहीं कर रही, वो कुछ नहीं कर रही। तो मैं बताता चलूं, DHA में पहले आज 12 साल पहले बारिश आती थी, ना PCHS डूबता था, ना DHA डूबता था। ये अजीबो गरीब पानी ने अपने रास्ता बनाए हैं। इन्होंने पूरे शहर में पानी को, नदियों को, नालों को इन्होंने मोड़ दिया, जमीनें अलॉट कर दी, बिल्डिंग्स बन गई, सोसाइटियां बन गई, इन लोगों ने अलॉट की, सिंध गवर्नमेंट ने अलॉट की। अब बात करते हैं DHA पानी निकाले कहा। आज मैं 2 दिन से मली नदी में था, मली नदी में 12-13 लोग बेचारे बहे हुए लाशें तलाश कर रहे थे। जब मैं अंदर गया हूँ आज वोट के अंदर, तो मली नदी में पूरे शहर का कचरा, मलबा, मली नदी में जहां से DHA ने पानी अपने सर मुझे वक्फा लेने दें, वहां मलबा नहीं प्लीज मैं बात करने बाहर देखें। मैं अगर यहाँ पोजीशन में, तो आप तो मेरे साथ ये ना कीजिए ना। मैं उस तमाम शाह साहब ने मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, लेकिन मुझे जवाब देना है। सब बात कर रहे हैं जैसे पूरा सिंध को छोड़ के DHA ने सब कुछ कर दिया। अरे भाई DHA को डुबोया भी आपने, और DHA निकले कैसे? पानी निकाले कहाँ? सारी तो नदी आपने बंद कर दी है। पता नहीं आप लोग किन सियासतों में पड़ जाते हैं। आप कह रहे हैं वो ब्लेम कर रहे हैं, तो आप उनके तर्जुमान बन के बैठ गए हैं। उनको जिम्मेदारी लेने दें खुद ही, चाहे आई एम सॉरी सर, चाहे CBC हो DHA हो, उनको लेने दें जिम्मेदारी। क्यों ऑडिट आज तक इस मुल्क के अंदर नहीं हुआ सर? एक ऑडिट पब्लिकली अवेलेबल नहीं है इन लोगों का। तो सर आप भी तर्जुमानी ना करें, अगर वो भी उनके मत्थे लगा रहे हैं, जस्ट स्टे आउट ऑफ इट सर। अपनों तो संभाल लें जो अपने मातहत इलाके पड़े हैं। मैं एक वक्फा लूंगी। क्या नालों की सफाई और क्लियरिंग जो है, क्या यही अर्बन फ्लडिंग से बचने और निजात पाने का एक ही यही तरीका है, या देयर इज मोर टू इट? आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक वी विल आल्सो हैव जुबैर साहब विद अस। स्टे विद अस। आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। जुबैर साहब, बहुत पावरफुल फेडरल इंटरेस्ट हैं शहर कायद के अंदर, जिसके अंदर आपका पोर्ट कासिम है, आपका KPT है, आपका सिविल एविएशन अथॉरिटी है, रेलवेज है। फॉर इंस्टेंस KPT owns 2.8% ऑफ ऑल द लैंड इन कराची, रेलवेज 4%, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का 17.7% ऑफिशियली लैंड इन द फॉर्म ऑफ वर्जन लैंड, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफिसेज, हाउसिंग फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। KDA जो भी अगर अगेन सूबाई हुकूमत के पास है, लायन शेयर ऑफ द लैंड है, और मैंडेट है टू डेवलप एनी पीस ऑफ लैंड दैट दे वांट, मां सिवाय और नॉट ऑफ कोर्स जो वो वाला लैंड है जो possessed by federal agencies such as cantonments, railways and KPT. So sir,
جی سر سوال یہ کہ جب آج عمران خان کہتے ہیں کہ وہ ایک کراچی ٹرانسفارمیشن پلان لانا چاہتے ہیں اور آف کورس فوج ول بی بیکنگ دیم، گو کہ صوبائی حکومت کے ساتھ بڑا ڈسٹرسٹ ہے پیسوں کی لین دین کے حوالے سے، اللہ نے اعلان کھل کے کہتے ہیں وی ڈونٹ ٹرسٹ دیم، تو آپ کو لگتا ہے ٹرانسفارمیشنل پلان جو ہے فیڈرل گورنمنٹ لا سکتی ہے وداؤٹ دا فل ٹرسٹ اینڈ کوآپریشن آف دا پروونشل گورنمنٹ؟ زبیر صاحب جی اچھا میرے سے بات کر رہی ہے، نہیں بالکل بھی نہیں لا سکتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک ہم 12 سال پہلے بھی جا سکتے ہیں، 50 سال پہلے بھی جا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو اب سیکھنا چاہیے کہ ان کو حکومت میں آئے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں اور ان کی کچھ کمٹمنٹس تھیں انڈیویجول لیول پر بھی، ایم این ایز اور ایم پی ایس نے جب وہ الیکشن لڑ رہے تھے، اور پھر حکومت میں آنے کے بعد سپتمبر 2018 میں عمران خان نے 162 بلین روپے کا پیکیج اناؤنس کیا تھا، اس میں سے 1 پیسہ بھی ابھی تک نہیں دیا ہے۔ اور یہ جو جس طرح چینلز والے کرتے ہیں اور ان کا کام بھی ہوتا ہے، جیسے آپ آج کراچی پر ایک موضوع بنتا ہے آپ کر رہی ہیں، لیکن حکومت کا کام یہ نہیں ہوتا کہ جب کوئی کرائسس آ جائے تو اس کو رسپانس کرنے کے لیے آپ ایک میٹنگز بھی کال کرنا شروع کرتے ہیں اور آپ ایک اس نظر سے دیکھنا شروع کر دیں کہ ہم نے اس کا مسئلے کا حل کرنا ہے۔ اگر مسئلے کا حل میں سیریسنس ہوتی ہے تو آج سے 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے ایسی میٹنگز ہونی چاہیے تھی، اور بزنس ایز یوزول میں آپ کو محسوس کرنا چاہیے تھا کہ جی آپ نے یہ کراچی ایک شدید مسئلہ ہے ہر لحاظ سے، سوک کمیونٹیز کے حوالے سے، پبلک ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے اینڈ سو آن، اور ان کی 14 سیٹیں ان کی سٹیک دے آر دا بگسٹ اسٹیک ہولڈرز اس حوالے سے کہ اگر وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہمیں ووٹ دیا تھا کراچی کے عوام نے، تو کس لیے ووٹ دیا تھا؟ فیصل واڈا اور یہ سارے لوگ جا کے کیا عارف الوی اور یہ کیا کمٹمنٹس کر کے آتے تھے اور کیا حشر کیا اس شہر کا؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے الیکشن سے پہلے اور پھر الیکشن کے بعد، اور پھر جو مسٹرسٹ ہے حکومت کے درمیان، فیڈرل حکومت اور پروونشل حکومت کے درمیان، آئی ڈونٹ تھنک سو یہ جانے والا ہے، اور اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ ہم سفر کرتے رہیں گے۔ اب ایک چیز تو ہو سکتی ہے جو فیڈرل حکومت کے پاس کوئی اس میں بہانہ نہیں ہے، اور وہ ہے جو علاقے فیڈرل حکومت کے انڈر آتے ہیں، مثال کے طور پر ڈی ایچ اے ہے، مثال کے طور پر کنٹونمنٹ بورڈ کے میلوں میل پھیلے ہوئے علاقے ہیں، ادھر تو کوئی پروونشل حکومت کا زور نہیں ہے، ادھر تو کوئی لوکل گورنمنٹ کا زور نہیں ہے، ادھر کیوں نہیں کام کرتے ہیں؟ پورٹ قاسم، کے پی ٹی اور پھر وہ جتنے بزنس سینٹرز وغیرہ ہیں، تو یہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور کراچی از یونیک، مجھے ابھی پرسنٹیج نہیں یاد ہے، لیکن آپ مجھے ایک چیز بتائیں، جس طرح ڈی ایچ اے کے پاس 7,000 ایکڑ ہیں، تقریباً 5%، اونلی ڈی ایچ اے 5% لینڈ اونرشپ ہے کراچی کی، I'm not even counting your CBC and cantonments and everything۔ تو یہ آپ لوگوں کو کیا بڑا روڈ اویکننگ ہوئی ہے آپ لوگوں کی کہ سیکریسی بہت ہے، یا کوئی آڈٹ نہیں اویلیبل پبلکلی، انوینٹری کیا انہیں ڈیولپ کی ہوئی ہے، اتنے پیسے سب سے لیتے ہیں، کیا یہ آپ کو لگتا ہے یہ ایشوز ایڈریس ہوئیں گے؟ اب دیکھیں مہر، اب دیکھیں جی کہ کراچی میں بارش ہو رہی ہے، روڈز خراب ہیں، نالے بن رہے ہیں، جو بھی ہے، پانی ہے، پروونشل حکومت ہے، مراد علی شاہ، مرتضی وہاب، مختلف لوگ بات کرتے ہوئے کچھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایون پرائم منسٹر ٹویٹ کر رہے ہیں اور کچھ دوسرے گورنر بھی کچھ بات کر رہے ہیں۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے، کس کے پاس جانا ہے، مطلب کوئی جواب بھی نہیں دے سکتا، کسی کو اپروچ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جب کوئی پلان کل ہو رہا تھا کہ جی وہاں جانا ہے اور اپنا جو احتجاج ریکارڈ کرانا ہے، تو فون کال کر کے ان دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ سر آج فائنلی ڈی ایچ اے کے پروٹیسٹرز کو ایک بورڈ روم میٹنگ تو مل گئی، مگر ایک خاتون کہہ رہی تھی 5 کور کمانڈر بورڈ روم میٹنگ جیسے ملی تھی وہ تو جی آپ دیکھیں نا ایک چیز، اور میں تو وہ ذرا سا مسئلہ ہے سر، آئی تھنک کہ ذرا ملنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، جواب دینے چاہیے، جب لوگ اتنے ان کے جنریٹرز بھی ختم، لوگ سڑکوں پہ۔ اچھا یہ آج کی بات نہیں ہے مہر، ہاں مہر یہ آج کی بات نہیں ہے، ہمیشہ میں نے سجیسٹ کیا، ایون جب میں گورنر تھا تو ڈی ایچ اے کے ایڈمنسٹریٹر کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ سب سے زیادہ ٹیکس وصول کرتے ہیں پورے کراچی میں، سب سے زیادہ لیٹسٹ ڈیولپڈ ایریا کراچی کا ڈیفینس فیز 5 فیز 6 فیز 8 وغیرہ ہے، سو دیر obviously ایک نیچرل ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ اب اسلام آباد بعد میں بنے تو اسلام آباد
اگر خراب ہو اور پنڈی ٹھیک ہو تو آپ کو کیسا لگے گا کہ بھائی جہاں جو 100 سال پرانا شہر ہے وہ زیادہ اچھا ہے، اور جو شہر قائد میں منوڑا، فیصل، کلفٹن، کورنگی کریک، ملیر، کراچی کنٹونمنٹ، مگر اگین لوگ جو ہیں وہ بے بس ہی دکھائی دے رہے ہیں. دے ڈونٹ نو ہو ٹو اپروچ. یہ بات صحیح ہے گورنر صاحب کی. میں خواجہ صاحب آپ کے پاس آؤں گی. بڑا دو ٹوک الفاظ کے اندر شاہ جی نے ابھی کہا، ناصر شاہ صاحب نے، کہ یہ مسئلہ صرف ان تک ان کی جواب دہی نہیں ہے، آپ لوگوں نے بھی بڑا بیڑا غرق کیا ہے. نچلی سطح تک اختیارات جب دیے تھے تب بھی ہم نے بڑے مسائل دیکھے تھے ادھر، لیک آف ڈیولپمنٹ، کرپشن، واٹ ناٹ، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو سر آج مجھے بتائیے کہ یہ 19 ایجنسیاں جو ہیں، اوور لیپنگ فنکشنز جو ہیں، 19 ایجنسیاں شہر کے اندر ہیں، اوور لیپنگ فنکشنز ہے، اس کے کمپلیٹ کنفیوژن ہے. یہ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے تو کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو بیٹھنا ہوگا. KMC کا کنٹرول جو ہے وہ 33% ہے آف لینڈ کراچی، اوور کراچی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں دیگر ایجنسیاں جو ہیں ان کو بھی تو جواب دینا ہے، جیسے ابھی گورنر صاحب کہہ رہے تھے. بٹ سر 12 سال ان کے ہو گئے، شہر تو آپ کا رہا ہے ہمیشہ سے. بہت شکریہ. اور جب آپ یہ بات کہتی ہیں کہ شہر ہمارا رہا ہے تو انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گا. ہماری تو قبریں یہاں ہیں، ہم نہ عید منانے باہر جاتے ہیں. سر وہ عورت جو ویل چیئر کے اوپر دم توڑ گئی جب اس کا گھر فلڈ ہو گیا، تو وہ پھر کس سے؟ آپ ہی سے پوچھے گی نا. آپ اسی ٹرف فور میں سارے خوش رہیں گے کہ میرا شہر ہے، وہ اسی لیے نہیں کچھ ڈالتے کہ ان کا شہر ہے. بٹ چلیں، مسئلہ سارا یہ ہے کہ میں نے اس سلسلے میں تحریری طور پہ بھی ایک آرٹیکل کا لکھا، پبلش بھی ہوا. آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. اس شہر کا مسئلہ سیاسی بھی ہے، انتظامی بھی ہے، مالی بھی. سمجھنے کی ضرورت ہے. ذمہ داریاں ایک دوسرے پر ڈال دینے سے نہیں. اب تو کم از کم نیو کراچی اور ڈیفینس ایک جیسے لیول پر آ گیا نا، کہ وہاں بھی کروڑوں روپے کی بیسمنٹ میں املاک جو ہے تباہ ہو گئے، گاڑیاں تباہ ہو گئی، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا. سیاسی مسئلہ اس کا یہ ہے کہ یہاں پر ایسے حکمران ہیں جن کی یہاں کانسٹیٹوئنسیز نہیں ہیں. ان کو پرواہ نہیں ہے کہ یہاں سے وہ دوبارہ MNA بنیں گے نہیں بنیں گے. یہاں اٹھاتے نہیں ہیں، لوگوں کو جواب دے نہیں ہے، برادری نہیں ہے، قبیلہ نہیں. انتظامی مسئلہ یہ کہ یہ شہر آپ نے فرمایا 19 ملٹیپل سیوک ایجنسیز ہیں. شارع فیصل سے اگر آپ میٹروپول سے شروع کریں، ایئرپورٹ تک جائیں، تو آپ کو دائیں اور بائیں 4 ملٹیپل ایجنسیز ملیں گی. آپ کو یہ طے کرنا مشکل ہے کچرا کس کا ہے، پانی کس کا ہے. پھر ایک انتظامی مسئلہ یہ کہ اس شہر کے اندر جو لوکل گورنمنٹ دیا وہ انتہائی ناکارہ، اور اب ثابت ہو گیا کہ وہ فیل ترین لوکل گورنمنٹ تھا جو 2013 کا تھا. اور 2013 کے اس لوکل گورنمنٹ نے جتنا اس شہر کو نقصان پہنچایا وہ اور کسی نے نہیں پہنچایا. جس کی سارے پاور کا ارتکاز جو ہے، طاقت کا جو ارتکاز ہے، وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. مالی مسئلہ کیا ہے؟ مالی مسئلہ میرے شہر کا یہ ہے کہ 70% ریونیو ہم فیڈریشن کو دیں، 94% ہم پروونس کو دیں، اور ملتا کیا ہے؟ 3 ارب روپے سالانہ. آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ کوٹ کرتے ہیں کہ 160 ارب روپے سالانہ چاہیے، 10 سال تک چاہیے. تو میرا شہر اگر 250 ارب روپے صوبے کو دے رہا ہے اور مجھے 3 ارب روپے مل رہے ہیں، یہ جاتی نہیں ہے شہر کے ساتھ. چھوڑ دینا MKM کو. بات MKM کی نہیں ہے. آج جو مظاہرہ کیا ڈیفینس کلفٹن میں، یہ MKM کا مظاہرہ نہیں تھا. تاجر برادری اگر آج فوج کو بلوا رہی ہے تو MKM کے کہنے پہ نہیں بلوا رہی ہے. یا NDMA FW آ رہا ہے تو پرائم منسٹر اگر بھیج رہے ہیں نالے صاف کرنے، تو پروونشل گورنمنٹ کی کیپیسٹی کے اوپر کوسچن ہے. آپ یہ دیکھیں گے یہ 4 سال ہمارا نیریٹو بلڈ ہو گیا نا کہ یہ لوکل گورنمنٹ اور فرسودہ نظام صحیح نہیں ہے. کیونکہ ساؤتھ کا چیئرمین پیپلز پارٹی کا تباہ، ملیر کا چیئرمین پیپلز پارٹی کا تباہ. اگر MKM کے علاقے تباہ ہوئے تو آپ تو اپوزیشن میں ابھی آئے ہیں نا. یہ سال آپ کا گورنر، آپ کے MPAs، آپ کا میئر، آپ کا سسٹم، آپ کی اجارہ داری، تو آج کس سے گلا شکوا کر رہے ہیں سر؟ آپ سے کس نے کہا؟ 2013 میں ہم اپوزیشن میں تھے، میں تھا ڈپٹی پارلیمانی لیڈر. 2016 سے پہلے بھی تو سر تاریخ رہی ہے اس ملک کی اور اس شہر کی نا سر. تو پہلے تو لیاقت علی خان بھی تھے، قائد اعظم بھی تھے، خواجہ ناظم الدین بھی تھے. سب میرے کھاتے میں ڈال دیں. MPM میں تھوڑی کام کرتے ہیں. توحید صاحب بتائیے گا مختصراً کہ کیا نالوں کی صفائی سے ہی اربن فلڈنگ جو ہے اس سے نجات مل سکتی ہے، یا از دی ایشو بگر دین دیٹ؟ اور یہ جو سارا آپ نے ایک پالیٹکس پہلے بھی دیکھی ہے، آج بھی دیکھ لی ہے، حل کیا ہے مختصراً؟ مہر، یہ جو نالوں کی صفائی کا معاملہ ہے نا، اس میں 2 طرح سے ہے کہ ایک تو نالے کی صفائی کرنا اور اس کی کیپیسٹی جو نالوں کی چوڑائی تھی
اس کو واپس بحال کرنا، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ نالوں کے دہانوں پر جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئیں. صرف یہ نہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف غریبوں نے ہی جو ہے وہ گجر نالے کے ارد گرد یا اورنگی نالے کے ارد گرد کچی آبادی نہیں بنائی، اس کے علاوہ بڑے بڑے بلڈرز جو ہیں انہوں نے بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی ہیں. تو ہم جب یہ بات کریں، اچھا ہوتا کیا ہے ہمارے کیس میں، جب بات آتی ہے جی نالوں پر سے تجاوزات ختم کرنا ہے تو فوراً جو ہے ٹیمیں جو ہے وہ گجر نالے پہ پہنچ جاتی ہیں. تو نہیں، یہ بیہیویئر بھی ہمیں دیکھنا ہے. اچھا یہ مسئلہ کیوں ہے؟ اس شہر کراچی میں اس وقت جو ہے تقریباً 65% لوگ جو ہے وہ کچی آبادیوں میں رہنے پر مجبور ہیں، کیونکہ ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کو جو افورڈیبل ہاؤسنگ ہے وہ نہیں دے سکے. جب افورڈیبل ہاؤسنگ نہیں دے سکے تو دیکھیں چھت تو ہر ایک شخص کو چاہیے، رہائش ہر ایک شخص کی ضرورت ہے. شیلٹر جو ہے وہ آئین کا جو ہمارا آرٹیکل 38 ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا شیلٹر ڈیولپ نہیں کر سکتا تو آپ نے اس کو شیلٹر پرووائڈ کرنا ہے، جو کہ ہم نہیں کر سکے ماضی میں. آپ دیکھیں پچھلی 3 دہائیوں میں کوئی ایک بھی جو ہے افورڈیبل ہاؤسنگ اسکیم نہیں آئی ہے. تو ہم بات کر رہے تھے نالوں کی صفائی کی، تو نالوں کی صفائی کا جو معاملہ ہے یہ شروع یہیں سے کیا جائے. لیکن جو آخری بات میں آپ کو اس میں بتا دوں کہ اس وقت شہر کراچی کا تقریباً 40% کچرا جو ہے وہ ان نالوں میں جاتا ہے. اگر وہ شہر کراچی کا کچرا جو ہے وہ پراپر طور پر جو ہے مینیج کیا جائے کہ وہ ان نالوں میں نہ جائے تو بھی ہم کافی اربن فلڈنگ اور اس طرح کے مسائل سے بچ سکتے ہیں. اور ایک آخری بات، اس شہر کی بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم اس کو ٹیکنیکل اور اربن پلاننگ پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں تو اس شہر کراچی میں ایک بھی جو لینڈ فل سائٹ جو انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے لینڈ فل سائٹ کہلاتی ہے وہ نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے جی جو ہے وہ شہر کراچی سے 40 کلومیٹر دور جو ہے گونڈا پاس میں اور جام چاکروں میں جو ہے ہم نے ڈمپنگ سائٹ بنائی ہے، اوپن ڈمپنگ سائٹ، اس کو ہم نے لینڈ فل سائٹ کا نام دے دیا اور ہم خوش ہو گئے کہ جی ہم نے لینڈ فل سائٹ بنا لی. تو اس طرح شہر کام نہیں کرتے ہیں. ہمیں ہر ان تمام چیزوں کو بہت پراپر طریقے سے دیکھنا پڑے گا. اور شہر کے جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں، جو اسٹیک ہولڈر ہیں شہر کا، جو اپنے آپ کو شہر کا شہری کہتا ہے، اس کو ساتھ لیے بغیر ہم نہیں چل سکتے. دیکھیں پبلک ٹرانسپورٹ کی ہم بات کرتے ہیں، ہم نے کبھی عوام سے نہیں پوچھا کہ جی آپ جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ چاہتے ہیں نہیں چاہتے. ہم نے جو ہے وہ BRT کے جو انفراسٹرکچر کھڑے کرنا شروع کر دیے. لوگوں کو اگر پراپر طریقے سے بس مل جائے اور صاف ستھرا روڈ مل جائے تو یقین کریں میں کمیونٹی میں جاتا ہوں، ہم جو ہے کراچی اربن لیب کے تحت کمیونٹی میں جا کے مختلف لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، سروے کرتے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں ایسی بس مل جائے، یا اگر KCR بھی ریوائیو ہوتی ہے تو ایسا ہو کہ ہمیں گھر کے باہر سے سہولت سے جو ایک بس ملے جو ہمیں جہاں جانا ہے وہاں تک چھوڑ دے. ہمیں اتنے بڑے بڑے فلائی اوور کے ساتھ میں یا اتنے بڑے انفراسٹرکچر کے ساتھ میں بہت شکریہ سر، میرا وقت ختم ہو چکا ہے. ناصر شاہ صاحب اس کا جواب دیجیے گا مختصراً. زیرو ہوتی ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر کھڑے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب. شاہ جی کوئکلی. میں 2 باتیں، ایک جواب اور پھر اچھی بات. جواب یہ کہ یہ نالے صفائی تو KMC کا کام تھا، سندھ گورنمنٹ ان کروڑوں روپے دیتی تھی ہر سال. اس دفعہ ہم نے خود کہا کہ وہ بہتر طریقے سے ہوں. اور دوسری بات، یہ بڑے الزامات لگے 10 ارب بہت ساری چیزیں، تو یہ آپ ان کو چھوڑ دیں ساروں کو، آپ مجھے بس توحید صاحب کے جواب دے دیں. جی میں توحید صاحب کی بات ہی کر رہا ہوں کہ یہ نالے صاف کرنا، ان کی پراپر طریقہ کار جو توحید صاحب کہہ رہے تھے وہی حل ہے. اس وقت جو سب سے اچھی بات کیا ہے کہ ایک تو جب پہلے بھی اینٹی انکروچمنٹ موو یہاں پہ ہوئی ہیں، جام خان شوروں نے بھی کی تھی، پچر نالے سے ہٹائی، دیگر پھر اسٹے آ گیا. اب چیف جسٹس صاحب کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے نوٹس لیا ہوا ہے، تو کئی لوور کورٹس جو ہیں اسٹے نہیں آئے گا ابھی. تو جتنی انکروچمنٹ ہے ان کو ہٹایا جائے گا. اچھی بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہت سارے دوستوں کو تو ان چیزوں کا علم نہیں ہے نا، جو ہماری پیش رفت ہو چکی ہے فیڈرل گورنمنٹ یا دیگر ہمارے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ، کہ ایک پیج پہ آ کر ہماری جو یہ بنی ہے فیسیلیٹیشن اور کوارڈینیشن کمیٹی جو بنی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ جہاں جہاں ایشوز ہوں گے ایک دوسرے کی سپورٹ کریں گے. اور یہ باقی ساری چیزیں ہیں یہ باتوں میں ہیں، یہ بہتر ہوگا. اور میرے جو بھائی خواجہ صاحب میرے بڑے محترم ہیں جو بات کر رہے تھے، اور علیم عادل شیخ صاحب بھی، وہ پتہ نہیں کیوں اتنا پروٹیکٹ کر رہے ہیں DHA CBC والوں کو، پھر ایک دم فوج کو لے آتے ہیں. فوج ہمارا بڑا معتبر ادارہ ہے، اس کو خامخواہ اس طرح نہ لایا یہاں. تو ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ. میرا وقت ختم ہو گیا ہے سر. لینڈ اونرشپ، کنٹرول، کنٹسٹیشن، یہ سارے بہت بڑے ایشوز ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ ہر کسی کو، بالخصوص ہمارے بہن اور بھائی جو ہیں کراچی میں موجود، اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ تعالیٰ. I'll see you all tomorrow. Good night. اللہ حافظ.